اس لیے ماتم نہیں کرتے کہ شہید زندہ ہے اور زندہ کا ماتم. اللہ نے شہید کی شہادت کو بے مثل حیات کے ساتھ دیا. مزاج خدا بندی سمجھ آیا؟ بیان شہادت کا قرآنی اسلوب انداز سمجھ آیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 اور 58. اللہ شہید کی شہادت کو اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ بیان کرتا ہے، پہلے کے ساتھ بیان نہیں کرتا. سورہ آل عمران آیت نمبر 169 70 71. اللہ تعالیٰ شہید کی شہادت کو واویلے کے ساتھ بیان نہیں کرتا بلکہ اللہ فرحین کے ساتھ بیان کرتا ہے، راحت و سکون اور قرار کے ساتھ بیان، یستبشرون خوشخبریوں کے ساتھ بیان کرتا ہے، اپنے فضل و رحمت کے ساتھ بیان کرتا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 27 اللہ کے راستے میں مارے جانے والے کا اللہ جس سٹائل میں بیان کرتا ہے وہ واویلے کا سٹائل نہیں، وہ ہائے وائے کا سٹائل نہیں، بلکہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے بے پایاں خزانوں کے ساتھ بیان کرتا ہے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 88 میں اللہ کے راستے میں مارے جانے والے کے لیے اللہ اس کو واویلے کے ساتھ بیان نہیں کرتا بلکہ فروحن کے ساتھ بیان کرتا ہے، ریحان کے ساتھ. مولوی صاحب کدھر جا رہے ہو جی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا تو ڈر لگتا؟ اچھا گھر تو سر انہوں نے چھوڑن مہینہ تو رخ تو سب پہلے کر رہا ہے. تشریف رکھو، توجہ کوئی نہیں. میں تھوڑے نالو دور گھر ہوئینا تو سنڈیے تو نہ آئے. توجہ کوئی نہیں ہے، توجہ کوئی نہیں ہے. توجہ کرتا ہوں صدقے جاوا دا اسلامی علمت میں انج بھی پیار ہے، انج بھی پیار ہے انج بھی پیار ہے. کیونکہ اس وقت بندے توڑے کو صرف دو ہیں، باقی چھڑکنے ہو گئے سارے. ایک ڈاکٹر جلالیت ہے، ایک امیر اہل سنت ہے، باقی خسرے نال تاڑیاں مارو. ہوں توڑی لگی ہے نا؟ ہاں میں چاہتا ہی ہاں تتی لگے اور پیران دے چاٹی بنو. توجہ کرو ذرا، ایک لمحے کے لیے بھی بد مذہب کے ساتھ ہاتھ ملانے والا وہ ہمارا کچھ نہیں کرتا. بات بلے پڑھیے تو عطا کو سبحان اللہ. یہ تو اڈا پیرے کم کردہ تو اڈی بیعت انجی فارغ ہے. اس واسطے نما پیر ویکھو، نما پیر ویکھو جڑا پرانی سوچ آلا ہوئے، سبحان اللہ، جڑا پرانے عقیدے آلا ہوئے وہ پیر ڈھونڈو. اے پیر آپ کو بھی دوزخ چوڑنا تو انہوں بھی کھڑ سی جدہ عقیدہ خراب ہو گیا. میں قنچی رہتے وقت پہ غصہ ہے، میں کہ ہو رہا ہے. توجہ کوئی نہیں. ہاں اللہ اکبر. خدا کی قسم قیامت خیز حالات سے ہم گزر رہے ہیں. دین کے نام پہ وہ دو نمبری ہو رہی ہے، وہ واردات ہو رہی ہے جو آپ سنیوں کا کوئی قصور نہیں. میں حقیقت ایمانداری آپ کو بات کہتا ہوں، یہ مجرم ہمارے پیر اور مولوی بن گئے. آپ سنی تو خود پریشان ہے کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں، کریں تو کیا کریں. آپ سنیوں پہ مجھے شکوہ نہیں، گھلا نہیں ہے. گھلا آپ کی ان مولویوں اور ان پیروں کے، سب مولوی سب پیر کی بات نہیں کر رہا، ان مولویوں اور ان پیروں کی جو عقیدے پہ دو نمبریاں کرتے ہیں. کوئی خارجیاں پہ خوش کردہ، کوئی رافضیاں پہ خوش کردہ. کسی دن تقریرہ انہوں نے سپورٹ ہے، کسی دن انہوں نے سپورٹ ہے. جنہوں نمبردار بنن دا مذہبی نمبردار بنن دا شوق پیا نا، وہ کوئی ادھر منہ مار رہا، کوئی ادھر منہ مار رہا. بات پہلے پڑھیے. یہی کم کربلا یہی ہو جائی نا. میں نے دسو یزیدی کلمہ کون آئے پڑھ دے؟ اچھی بولو. آج جناب یہ تمہارے وہ پیر اور وہ دو نمبر مولوی اور وہ دو نمبر خطیب بد مذہبوں سے یاریاں جوڑنے کے لیے مشترکات کا فارمولہ بیان کرتے ہیں. اور تھوڑے بڑے بڑے مفتی میں ہونا کے لما ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے، مشترکات کی بات کرنی چاہیے.
میں یقین سے کہتا ہوں اگر یہ پیر اور یہ مولوی کربلا میں ہوتے تو امام علی مقام کے راستے میں روڑے اٹکاتے. پتہ ہے کیوں؟ کہ دلائل دیکھو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پڑھتے ہیں. قل تعالوا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. جی قرآن کہتا ہے اہل کتاب کے متعلق، اللہ فرماتا ہے آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو تمہارے ہمارے یکساں ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے مشترکات میں اکٹھے ہو جائیں، اختلافات میں نہ پڑیں. میں کہ پیرو تے مولویوں اپنے سر تک قرآن رکھو. اے فارمولہ امام نے کربلا کیوں نہیں اپنایا؟ یہ قرآن کی آیت جن کے نانا پہ اتری، جس میرے مولا حسین نے خود ڈائریکٹ مصطفیٰ سے قرآن پڑھا، جس مولا علی سے خود مولا حسین نے قرآن پڑھا. اپنے ایمان سے بتاؤ، مولا علی سے تعلیم لینے والا، ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ سے قرآن لینے والا، اس مولا حسین کو نہیں پتہ تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے؟ تو یہ فارمولہ امام علی مقام نے کربلا میں کیوں نہیں اپنایا؟ وہاں تو مشترکات زیادہ تھے، اختلافات تھوڑے تھے. توحید مشترک تھی یزید اور حسین کے درمیان، رسالت مشترک تھی، قبلہ مشترک تھا. جو کتاب ان کی وہی ان کی، جو قبلہ ان کا وہی ان کا، جو اذان ان کی وہی ان کی، جو اقامت ان کی وہی ان کی، جو نماز ان کی وہی ان کی، جو روزہ ان کا وہی ان کا، جو بیت اللہ کا حج ان کا وہی ان کا. اتنے مشترکات ہیں. امام حسین تھوڑے بہت اختلاف پہ آپ ٹکرا کیوں گے؟ مشترکات کا فارمولہ. میں کہ پیرو مولویو تو سب میرے پتر لگ دیو، میرے نال پڑ رکھو اس گلتے. تم سب سے بڑے یزیدی ہو، تم سے بڑا لنگتی کون ہے؟ عقیدے پہ 2 نمبریاں کرتے ہو. حسینی لنگر چاٹنے کے لیے تم حسینی کیسے اور متتی نہ لگے. میں اپنے پیر مولویوں کی گل پہ کر دا. محرم آئے تو تم جھنڈا اٹھانے کے لیے حسینی ہو، لنگر کھانے کے لیے حسینی ہو، ذکر حسین کرنے کے لیے حسینی ہو. کردار حسین کدھر ہے؟ رکھو ان کے سر پہ قرآن. یہ مشترکات کا فارمولہ امام حسین نے کیوں نہیں اپنایا؟ اور گل تو انہوں سمجھ آ گئی ہے. اپنے ایمان دسو نہیں آئی؟ جے نہیں آئی تو میں دوبارہ پڑھ دینا. یہ جتنے 2 نمبر پیر اور مولوی بد مذہبوں سے یاریاں جوڑنے کے لیے مشترکات کا فارمولہ امت کے سامنے رکھتے ہیں. مشترکات پہ اکٹھے ہو جائیں، اختلافات میں نہ پڑیں. میں نے کہا یہ فارمولہ امام حسین نے کیوں نہیں اپنایا؟ یا تو کربلا کا انکار کرو، انکار تم کر نہیں سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو امام حسین یزید سے ٹکرائے کیوں؟ قاضی البدایہ بن نہایہ حافظ ابن کثیر نے 8ویں جلد میں رکھا. یزید بعد نمازی چھوڑ دیتا ہے، زانی ہے، ظالم ہے، شرابی ہے، گانے بجانے کا شوقین ہے، جانوروں کو آپس میں لڑانے کا شوقین ہے، حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا. یہی 7 چیزیں تھی نا. تو اختلافات تو تھوڑے تھے، مشترکات تو زیادہ تھے. بھئی قبلہ مشترک ہے، کلمہ مشترک ہے، نماز مشترک ہے، اذان و اقامت مشترک ہے، توحید و رسالت مشترک ہے، ضروریات دین مشترک ہیں. جب اتنے مشترکات تھے یزید اور امام حسین کے درمیان، تو پھر اختلاف اتنا بڑا کہ ٹکرا گئے. یہ فارمولہ امام حسین نے کیوں نہیں اپنایا؟ جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ دوجی بار جم کبھی آوڑنے سے جواب نہیں ہے. میں سینہ تان کے میں گل نہیں کر رہا. امام حسین کا کردار میرے سامنے ہے. جواب ان کے پاس نہیں ہے، سوے انہیں کھوتیار منہ بڑھیں دینے پہ غیرت، میٹھی گولی دینے امت نو. جواب دو ہمیں. جواب ہے تو جواب دو، بک بک نہ کرو. یہ ہمیں یارانی اور محبت اور سب کو ساتھ لے کے چلو. ایک گولی تو اڈی اپنے کول رکھو. ہمیں بتاؤ یا حسین کا نام لینا چھوڑ دو یا کردار حسین اپناؤ. تم مشترکات کی بات کرتے ہو نا. اچھا چلو اسی آیت کو آ جاؤ. اسی آیت پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کو، جس کو یہ مشترکات کے جناب والا مستدل بناتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب تعالو، اے اہل کتاب آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمہ کی طرف، اس نظریہ کی طرف جو تمہارے اور ہمارے مابین یکساں ہو، برابر ہو. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. تو سب اللہ دی عبادت کر دے، سب اللہ دی عبادت کر دے. اے نقطہ مشترک ہے، اس تا آ جاؤ.
باقی اختلافات کو چھوڑ دیو. یہ فارمولہ تھا یزید تے جناب حسین کے درمیان بھی مشترک کا ہی. اس آیت کا وہ مطلب نہیں جو ان 2 نمبر پیروں مولویوں نے سمجھا ہے. مطلب یہ بھئی ایک گل تے تھیا ہو نا. سبحان اللہ. اے جڑا پوائنٹ مشترک ہے اس نو تے منو نا, اگلی گلاں پھر بعد وچ کر دیاں. کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک دینی ضرورت کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے. تو جو کہے میں توحید مانتا ہوں یہ معاملہ مشترک ہے, رسالت نہیں مانتا, وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں. بولو نہیں. ہن گل پلے پئی ہے. کاش کے حالات سازگار ہوندے تو میں تم کتاباں دے حوالے دیواں جی میں پہلے دیندا سا. سبحان اللہ. ترائی ہوئی سنی ہے, سنی ہے تو ساڑھے گھٹے لگی. ہر بندے نے کوئی ادھر اپنے ٹنگ اڑائی ہوئی, کسی ادھر اپنا ہاتھ اڑایا ہوا, انہوں بھی راضی رکھو انہوں بھی راضی رکھو. ادھر تقریر کروانی کو فران شہر کو آج میں تو خراب ہو سکتا. سبحان اللہ. منافق بندے دی کل بار لگا نا اے سنو باقی گل ٹھیک ہے. اے جڑی کڑک زبان استعمال کردا ہے نا یہ بڑی غلط ہے. میں کہ چلو اس وچ کٹ چھوڑتا باقی ٹھیک ہے. تو میں باقی تے زور دے رہا نا, باقی میرے کھاتے پا دے جڑی تانوں کوڑی لگدی. جڑا میں تواڈے کھاتے پا رہا وہی تو میں تواڈا کھاتا صاف کردا پیا. یہ میں بات بڑے پتے کی کر رہا ہوں نبی کے غلاموں. یہ رہتی دنیا تک قرض ہے. ہمارے اپنے جو بڑے ڈاکٹر پروفیسر بنے پھرتے ہیں, موٹیویشنل سپیکر بنے پھرتے ہیں, ان کو بھی اپنے 2 نمبر پیروں اور مولویوں پہ قرض ہے. جرت کرو. میں ان کو کہہ رہا ہوں جب پکے ٹھکے سنیے, ان سنیوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے ایسے مولویوں پیروں کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے. فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں, فلاں پروفیسر صاحب ہیں, فلاں حضرت صاحب ہیں, فلاں چھوٹی حضرت صاحب, فلاں بڑی حضرت صاحب. ان سے سوال کرو اگر غیرت ہے تو, جرت ہے تو سوال کرو کہ جی یہ بتائیں کہ مشترکات تو زیادہ تھے, امام حسین یزید سے کیوں ٹکرائے؟ گل پلے پئی ہے کوئی نہیں. مشترک چیزیں تو بہت ساری آئی ہیں نا. تو قرآن کہتا ہے مشترکات پہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ فارمولہ امام نے کیوں نہیں اپنایا؟ امام یزید سے کیوں ٹکرائے؟ کیوں ناصر صاحب بھائی دیکھو بات ہے غصہ نہ کرو. اگر میری گل وچ دم ہے تو پھر دم والی سبحان اللہ. گل اگر ٹھیک ہے تو بولو. گل ٹھیک ہے اس کو پلے پاؤ. کیوں ماسٹر جی ہوں اچھی بولو نا. ہاں یہ کر کے بولو نا سبحان اللہ. وہ سجن پیچھے بہ گئے نے سونی ٹیکن لا کے تقریر دے ادھی نیندر پوری کر کے پھر سبحان اللہ. توجہ کوئی نہیں. یہ میری کمڑیال والی یار ہے. جو میں بات بتا رہا ہوں اس کو پلے باندھ لو. میری ہوں ہے 57 سال عمر ہے. پیچھے میں کیڑی میں کھیڑا کھیڑنی ہیں تے گل پلے باندھ لو. قسم سے میں سچی بات کر رہا ہے. میں اللہ نو گواہ بنا کے اللہ دے گھر وچ بیٹھا میں تہاڈے نال 2 نمبری نہیں کر رہا. میں تہاڈی دیانتداری نال ایک گل دس رہا کیونکہ میں دیکھو میں وہ سارے طریقے واردات میں نہ دن ہر بندہ باہر نکلوا کے آج تو بھائی سیالوی صاحب کمال کر چھوڑیا. تو ایک بھی گل نہ آکو, صرف اتنا آکو بھائی گل آج حق دی کی تھی. اور حق گل یہ ہے کہ جو مشترکات پہ آج حرام حلال ہمارے پیر اور مولوی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں انہوں بھی نال ملا لو, انہوں بھی نال ملا لو. میں صرف ان سے پوچھتا ہوں کہ امام حسین نے یہ فارمولہ کیوں نہیں اپنایا؟ یہ آیت پڑھ کے تم مشترکات کی جناب گولی دیتے ہو قوم کو, تو مشترکات کا فارمولہ امام نے کیوں نہیں اپنایا تھا؟ مجھے بتاؤ. گویا امام نے یہ ہمیں بتا دیا کہ مشترکات چاہے زیادہ ہیں لیکن دین کے کسی ایک معاملے میں نہیں کسی نے منہ مارا. یہ حسین اس یزیدی کا منہ توڑے گا. جان دینی پڑ جائے حسین جان دے دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے.
اور یہ یزیدی کردار پیر مولوی اگر وہاں ہوتے میں پکا یقین ہے یہ حسین نے مخالف کرتے ہو جڑی آج مٹھیاں گولیاں دے رہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت، حسینیت، حسینیت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی ہر مسلک سے میرا سوال ہے، ہر عقیدے والے سے میرا سوال ہے، ہر پیر اور مولوی سے میرا سوال ہے کہ مجھے اس بات کا جواب چاہیے، یا کربلا کو ڈسکس نہ کرو، یا حرام توپی چھوڑ دو، یا حسین کو ڈسکس نہ کرو، یا بےایمانی چھوڑ دو۔ امام حسین کے ساتھ یہ مولا حسین کے ساتھ دو نمبری نہ کرو، امام حسین کے کردار کو داغدار نہ کرو، لوگوں کو سچ بتاؤ اور حق بتاؤ کہ امام حسین یزید سے ٹکرائے کیوں، بیعت نہیں کی کیوں نہیں کی، یہ اختلاف تھا جی۔ اچھا میں نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، مشترکات تو زیادہ تھے اختلاف تو تھوڑے تھے، قرآن کہتا مشترکات پہ اکٹھے ہو جاؤ، جڑی گولی تو سندے رہے ہو آج کل۔ امام حسین نے اس فارغ مولے کو کیوں نہیں اپنایا؟ میں یہ نہیں آدھا میں بندوق چوکر ڈھال، لیکن میں یہ تک کہہ سکتا نا بھی رشتہ داری نہ جوڑو، مرن تک نہ لگے، حق بات ہے، یاریاں نہ بڑھاؤ، آپس ہی رکھو یاریاں، آپس ہی بناؤ رشتہ داریاں، اتنا تو حق میں رکھتا، جھوٹے نال ضرور جوڑنا۔ تو یہ اسی لیے مجھے بتاؤ سورہ بقرہ آیت نمبر 154، سورہ آل عمران آیت نمبر 157-58، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169-70-71، سورہ یاسین کی آیت نمبر 27، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 88، سورۃ النساء کی آیت نمبر 74، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152-53-54۔ ان تمام آیات کا لب لباب محاصل کیا ہے؟ شہادت کا قرآنی اسلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کسی ایک مقام پہ بھی شہید کی شہادت کو واویلے کے ساتھ بیان نہیں کرتا، اپنے فضل و رحمت کے ساتھ، یستبشرون خوشخبریوں کے ساتھ، فرحین راحت و سکون کے ساتھ۔ اسی لیے میرے امام مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج بڑی عجیب بات ہے، ٹکے ٹکے کا بندہ ہے، جس کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت کو حجت ہے۔ یہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہو، ہمارے اپنوں میں یہ بیماری ہے نا، میں اپنوں کی بات کروں دوسروں کی نہیں، کوئی اعلیٰ حضرت حجت ہے، میں کہا ٹھیک ہے، پر اس بات کا مطلب پتہ ہے تیرا کیوے حاجی کیوے؟ میں نے کہا یہ بات سیم اسی طرح اس کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت کو حجت ہے، یہ سیم اسی طرح ہے کہ پیر میر علی شاہ کو حجت ہے، داتا صاحب کو حجت ہے، غوث پاک کو حجت ہے۔ میں کہا پتر لینڈ لا تیرے کھاتے راندہ کیوے؟ گل بلے پہیے کوئی نہیں، یہ کہنا اعلیٰ حضرت کو حجت ہے، میں کہا ٹھیک ہو گیا، یہ کہنا سیم اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب کو حجت ہے، خواجہ غریب نواز کو حجت ہے، بہاؤالدین نقشبندی کو حجت ہے، غوث پاک کو حجت ہے، پیر میر علی شاہ کو حجت ہے، خواجہ احمد مہروی کو حجت ہے، پیر پٹھان کو حجت ہے۔ میں کہ پھر خسرے نال چھڑکا کھڑکا راندہ تیرا کچھ بھی نہیں کر، بات پلے پڑی ہے، گل سمجھ کوئی نہیں آئی۔ میرے اندر بڑا ساڑ ہے تو میں اسی وجہ تو یہ سڑ سڑ کے میں بیمار ہو گیا، یقین منو میرا خون کھولدا، یقین منو یہ تماشے ویکھ کے میں پیرا مولوی کب تک مرنا نہیں ہے تو دو نمبریاں کر دو، تھوڑے پیران دے تو کوئی انگلی رکھے تے جناب تو سب پٹی لین دیو، کفر تے ایمان دے جناب مسئلے بنا لین دیو، تے جیڑا حضور دے صحابہ جس طرح بولیاں جا رہی ہیں میں ان کے تو اندر ساڑھے کو ساریاں نے کاٹ کا موجود انہوں نے تو یاریاں بنا دے، کیونکہ ایک کے پاس ہوں یاریاں تو زیادہ زور ہے نا،
کچھ ساڑھے ڈیڑھ دوجے پاسے یاریاں رکھ رہے ہیں، وہ بھی ہیں، توجہ ہے نا، لیکن زیادہ تعداد ان نے دی ہے۔ دیکھو میں کتنا مجبور ہے، میں چھپ چھپا کے بات کر رہا ہوں، ساڑھی کتنی مجبوری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن مجید کی تمام آیات کو سامنے رکھ کے اس کو آسان انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد کھولیے، اس کا جناب والا صفحہ 515 کھول لیے، صفحہ 517 کھول لیجئے، صفحہ 523 کھول لیجئے، صفحہ 487 کھول لیجئے، بڑے تفصیلی فضلے موجود ہیں۔ 24ویں جلد صفحہ 515 پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے غم موجود، دوسرا ہوتا ہے غم معدوم۔ غم موجود وہ ہوتا ہے جو تازہ ترین آپ کو غم پہنچا، غم معدوم وہ ہوتا ہے جو گزرے زمانے میں کچھ سانیہ ہوا جس سے آپ غمناک ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ موجود غم کو بھی جھٹکا جائے، اپنے سے دور کیا جائے اور صبر کا راستہ اختیار کیا جائے، نہ کہ معدوم غم گزرے زمانے کو بتکلف و زور تازہ کرنے کی اجازت۔ اور صفحہ 487 بھی کیا فرماتے 24ویں جلد میں، وہ کون سا سنی ہے جیسے واقعہ کربلا کا غم نہیں، جس کا دل محزون اور آنکھ پر نم نہیں، مگر ہی اگلا نہیں پڑھ دے، مگر مسائل میں صبر کا حکم ہے، جزا فضا ہائے ویسے شریعت منع کرتی ہے، اور جھوٹا اظہار غم ریاکاری ہے، جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن عمدن جان بوجھ کے غم پروری غم آوری خلاف رضا ہے۔ یہ میں سنیوں کے متعلق بیان کر رہا ہوں، اور اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے، اہل سنت کی نظریہ یہ ہے، اہل سنت کی فکر یہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 523 پہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے مجلس یعنی محفل پڑھنے والا صحیح العقیدہ سنی معتبر اور صحیح روایات سے شہداء کا ذکر کرے اور تجدید غم کی نیت نہ ہو، تجدید غم کی نیت نہ ہو، تو فرمایا حسن و محمود ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اب کئی بندوں کے دماغ میں ایک چل رہی ہوگی بات، حضور روئے، حضور نے غم حسین منایا، توڑا کے خیال ہے من حدیثوں کو نہیں آنی ہے، توڑا کے خیال کوئی نہیں آنی ہے، لو سنو پھر جڑ میں نتیجہ کرنا ہے وہ اتنا سادہ تھے، اتنا سدھا کہ بڑے بندے سدھے ہو سن انشاءاللہ۔ اچھا یہ گونگلو سمجھنے نا پتہ کوئی نہیں، توجہ کرو، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، وقت گزر 30 سال ہو گئے اس سٹیج تھے۔ اب ذرا توجہ کرو وہ کون سی روایتیں ہیں، دو روایتیں پڑھنے لگا۔ پہلی روایت ہے جناب مستدرک الصحیحین کی، جس کو تہذیب التہذیب کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا، جس کو السوائق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی نے بھی لکھا۔ بات دیانتداری سے سننی ہے، یہ شرط ہے دیانتداری، بھاویں جڑی تو سب تحریک تنظیم دیو، میری گل دیانتداری نہ سنو۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور کو مغموم پایا، غمناک پایا، جبکہ امام حسین بھی گودِ رسول میں تھے۔ تو میں نے پوچھا یا نبی اللہ آپ غمناک کیوں؟
فقال لی ان ابنک ھذا حسین مقتول وان شئت ارأیتک من تربۃ الارض التي يقتل بها فاخرج تربۃ خمراء. یا نبی اللہ یہ آپ کا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، جس علاقے میں شہید کیا جائے گا اگر آپ اس علاقے کی مٹی دیکھنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور انہوں نے فرمایا کرو. فاخرج تربۃ خمراء، سرخ رنگ کی مٹی نکال کے میرے نبی کی خدمت میں اس نے پیش کی. وہ مٹی میرے نبی نے ام المومنین ام سلمہ کے حوالے کی. اب وہابیوں سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ کربلا کا میدان کب سجنا تھا؟ میرے نبی فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے نا سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا. سوچنے کی بات یہ ہے میرے نبی کو کیسے پتا چلا کہ اس دور تک ام سلمہ رہے گی؟ اچھا یہ میرے نبی نے کہا ام سلمہ اگر تو دنیا سے گزر جائے تو پہلے کسی اور کو دے دینا پھر آگے نصیحت کر دینا. گویا میرے نبی کو پتا تھا کہ اس دور تک ام سلمہ رہے گی. اچھا یہ پہلی روایت ہوگی. اب ذرا دوسری روایت سنیے. تو دوسری روایت ہے میں آج وہ عقیدہ دے رہا ہوں بھئی کوئی خوش ہوئے نہ ہوئے عاقب صاحب زمین تو پٹی جانا، کیونکہ حاضر و ناظر پہ یہ دلیل آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی. دلیل کیا ہے؟ جامع الترمذی کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، الصواعق المحرقہ کے اندر ہے. حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی، ان کو روتا ہوا دیکھا. میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام یبکی وعلی رأسہ ولحیتہ تراب فقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا. فرمایا میں نے حضور کو خواب میں روتا دیکھا. یہ روایت میں آنی ہے کوئی نہیں آنی ہے تو میں باقاعدہ عربی متن پڑھتا پیا حوالے نال دیتی بیٹھا. تو سنو ذرا، میں نے حضور کو خواب میں روتے دیکھا، حضور کے سر میں اور داڑھی مبارک میں گرد پڑا ہوا تھا. فقلت ما لک یا رسول اللہ، نبی اللہ یہ کیا حال ہے؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا. جامع ترمذی پڑھ رہا ہوں اور میں ابھی حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں. ہوں دسو حاضر ناظر دے سنگوں نے سمجھ کوئی نہیں. عقیدہ سمجھو، عقیدہ حاضر و ناظر میں دلیل مانگتے ہیں نا. میں نے کہا حضور تو گنبد خضرہ کے اندر ہیں. حضور فرماتے ہیں میں کربلا میں گیا، وہاں منظر دیکھ کے واپس آیا. آ بھی سکتے ہیں اور پھر دوسری حدیث جو کہ مسند احمد کے اندر ہے، خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کے اندر ہے، پھر جناب دلائل النبوہ للبیہقی کے اندر ہے، پھر جناب تہذیب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی بھی اس کو لائے، پھر جناب والا الصواعق المحرقہ کے اندر ہے، مشکات شریف کے اندر ہے، احیاء العلوم میں بھی اس پہ گفتگو ہوئی. حضرت ابن عباس حضور دے سگے چاچے دے پتر وہ فرماتے ہیں اشعث اغبرا، میں نے حضور کے بال مبارک دیکھے بکھرے ہوئے تھے. بیدی کارورت، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، فیہا دمن، اس میں خون تھا. فقلت بی انت امی ماذا، یعنی میرے ماں بابا پہ قربان، اس میں کیا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. ولم ازل التقطہ منذ اليوم، اے ہونی انجینئر مرزا جیل مالا ادا ہمیں حسین میں رونا سنت ہے. صحیح حدیث ہے ثابت ہے. میں کہا وہ کیڑی حدیث ہے؟ آکھ ابن عباس خواب دیکھا، میں کہا پتر آن اور چھری تر لے. حضور تو مدینے میں ہے نا، میرے نبی کو کس نے بتایا کربلا میں یہ ہو رہا ہے اور شیشی اور خود خون جمع کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں ہے. حاضر ناظر پہ یہ پہلی دفعہ آپ کو میں بتا رہا ہوں.
یہ پہلے دلیل شاید آپ نے نہ سنی ہو، توجہ نہیں گئی نا پہلے، میں بھی 20 سال 30 سال ہو گئے، پہلی دفعہ میری توجہ اس طرف گئی ہے۔ اب میرے نبی مدینے میں ہیں اور حضور فرماتے ہیں میں یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو کربلا میں کون سا محمد تھا؟ یہی ہمارا عقیدہ کہ جسمانی طور پہ گنبد خضرا اپنی قبر انور کے اندر ہیں، کہیں آنا جانا چاہیں تو پابندی بھی کوئی نہیں۔ اللہ ذرا توجہ کر رہا ہوں۔ اب یہ حدیثیں آپ نے سن لی ہیں، حضور کو خواب میں روتے دیکھا۔ اب ایک بات مجھے بتاؤ، بڑے بڑے آپ کے بڑے بڑے نامی گرامی پروفیسر بھی ان کے ساتھ لگتا ہے، ڈاکٹر بھی لگتا ہے، مفتی بھی لگتا ہے، بہت سارے ہیں نا، ایک نہیں ہے نا، ایسا بلاما بہت ساری پال رکھی ہیں۔ کہتے غم حسین میں رونا سنت ہے، تو بھائی سنت تو قصدن ارادتن ہوتی ہے، بغیر ارادے کی تو سنت کی ادائیگی ہوتی نہیں۔ پتہ نہیں کون گل سمجھے۔ اب سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں قصدن ارادتن غم کا اظہار یہ ناجائز ہے۔ اب قریشی یہ فتویٰ بھی پڑھتا ہے، ہر محفل میں پڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا قصدن ارادتن ایسا کچھ کرے تو پھر ناجائز ہے۔ ادھر سے کہتے ہیں غم حسین میں رونا حضور کی سنت ہے۔ بھئی سنت تو قصدن ارادتن ثواب کی نیت سے ہوتی ہے، بلا قصد بلا ارادہ سنت کی ادائیگی تو ہوتی نہیں۔ میرا خیال ہے میں کو اوکھی جی گل کر چھوڑی تو سمجھ نہیں آئی۔ بھئی حضور کی سنت کی ادائیگی تو ارادے کے ساتھ ہوتی ہے نا، قصد کے ساتھ ہوتی ہے، تو جو ارادہ ہی نہ ہوئے غیر ارادی طور پہ اعلیٰ فرمانے قصدن ارادتن غم حسین منانا ممنوع، اور ادھر سے کہتے ہیں غم حسین منانا حضور کی سنت ہے۔ میں نے کہا ایک بات ہے، یا تو اعلیٰ حضرت نے ان حدیثوں کو سمجھا نہیں، تو سے کمینے حضرتہ سمجھا، یا پھر اس کا مطلب وہ نہیں جو تم نے سمجھا، مطلب کچھ اور ہے، اور وہ مطلب کیا ہے؟ وہ مطلب بالکل واضح ہے، اعلیٰ حضرت کا فرمان بھی حق، حضور کا فرمان بھی حق، تھوڑا سا فرق اگر یہ دماغ میں پڑ جائے تو وہ یہ ہے کہ میرے نبی کا رونا بغیر ارادے اور بغیر قصد کے تھا۔ گل پلے پئی، میرے نبی کو خبر پہنچی حضور غمناک ہو گئے بغیر ارادے اور بغیر قصد کے، یعنی دھکے نال وہ کم نہیں ہویا۔ اے جی میں آج کل بناوٹی کم ہو رہا اے پورا جنابے والا گھنٹہ تقریر ٹکا کے کی تھی آخر چنونیاں کرنے لگ پیا، اے تو اپنے مولوی دی میں گل کر دا، میں آخو انونیاں پورا گھنٹہ ڈکی رکھیاں نے آخر 5 منٹ کتوں نکل آئی۔ غم انج تے نہیں ہوندا، غم تو بغیر ارادے دے ہوندا۔ کسی کو پوچھو نا تھوڑے جوان پتر فوت ہویا، وہ بیچارہ گل ہی نہیں کر سکتا، جی آسو پہلے ڈھیپ ہونے گل کرن تو پہلے یہ کیڑا غم ہے؟ اچھا میں نے اس گل کی سمجھ نہیں آئی، بھئی ایک مجلس دا 60 لاکھ تو روزانہ پڑھنیاں 4 مجلس ہیں، یہ غم کتھوں آیا؟ گل پلے کوئی نہیں تھی، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں۔ یہ کیڑا غم میں جڑا جناب 1.5 کروڑ پہ ہوندا ایک اشرے چ، گل پلے بھئی کوئی نہیں۔ دھوکہ دہی نہ کرو یار، امام حسین کا نام لے کے بھی فراڈ کر رہے۔ میں نے یہ دسو جیڑا بندہ 60,000 تے 70,000 اپنا ساڈا مولوی لوے ایک محفل دا تے ذکر حسین کردا آخر نقش سن لگ پوے، کیڑی شے دا غم ہے؟ میں دس تے صحیح، نہ تیرے کپڑے تے دھوڑ پئی ہے، نہ تیری کسی جوتی چوری کیتی ہے، اللہ اللہ، نہ تیرا لفافہ کسے کھسیا، تو کس واسطے روندا پیا؟ 70,000 جیب وچ
میں گل غلط کر رہا ٹھیک حق بات ہے حق بات ہے وہ کیڑا غم میں بھئی 70,000 جیب وچ پایا تے پھر انونیاں پہ کردا اے تے اپنا مولوی تے دوجا ایک اشرے تے 60 لاکھ تے 40 لاکھ تو کھوڑ تے خیر اے جاندا بھی نہ سی نا تساں پیسے بڑے گن گن کے دیندے ہو سمجھ آ گئی واہ سونا واہ ماسٹر صاحب توجہ کرو میں سارے ریٹاں دا پتہ ٹھیک ہے تے کوئی ریٹ مقابل شرعی طور تے اے بھی اعلی حضرت 29ویں جلد وچ کتاب الاجارہ اس نو اے جواز دا فتوی دیتا بھئی جائز ہے لیکن ثواب کوئی نہیں ہاں خیر ہے بالکل شرم جائز ہے لیکن یہ بھی یاد رکھو جڑا امام امامت کرواوے اس دی تنخواہ لوے یہ اس نے اپنی امامت ویچی ہے یہ ویچنا جائز ہے ثواب نہیں یہ میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں جو جمعہ پڑھائے اس کی تنخواہ لے اس نے اپنی خطابت کو بیچا ہے یہ بیچنا جائز ہے ثواب نہیں جو مدرس اپنی تدریس کے عوض لے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے اپنی تدریس کو بیچا ہے یہ بیچنا جائز ہے اس کا ثواب نہیں کیونکہ اس کے عوض لے لیا ہے نا تو کئی یہ بھی آدھے ہم مکا نہیں کرتے میں آکے دوجی سورت سن اعلیٰ فرماتے ہیں جی یہ بھی پتہ میں بھی کچھ نہ کچھ مل جاسی اس نیت نال بن جائے تاں بھی ثواب ضائع اور اگلی سورت سن اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں بھائی مکا بھی نہ کرے تے کوئی دیوے تاں بھی نہ گھنے لیکن روٹی سپیشل اس واسطے پکی ہوئی ہے اس دے چو ایک لقمہ میں ایسی ثواب وہ بھی فارغ لنگر او کھاوے جڑا عوام واسطے پکے ہوا تو ثواب قائم راسی میں آکے بچدہ مولوی کیڑا میں نے دس این اس تک اچھا بات ہے ہم مکا نہیں کرتے میں رکھا اگلی گالی بھی سن لے یہ بھی نیت ہے میں چلو کچھ نہ کچھ دے دے سن حضرت فرمان اس طرح بھی ثواب ضائع تو جے وہ جو واقع نہیں کہ میں تو گرنا ہی نہیں تو بات روٹی پکی ہوئے دیسی مرغا تو سکے پکایا جی ککڑ تے بکرا اگر تو عوام کا لنگر کھاتا ہے اور لفافہ لیتے ہی نہیں جی سوال ہی پہ دیو تا بھی نہ لیندہ دیو تا بھی نہ لیندہ تے جناب پھر بھی اگر روٹی ایک ڈش بھی اضافی تیرے واسطے پکی ہوئی ہے نا اگر اس جو لقمہ لایا تاں بھی ثواب جائے اے میں اعلیٰ حضرت نو پڑھیا وہ دور گئے اعلیٰ حضرت فرمانے حضرت زیادت رحمت اللہ علیہ ایک گران چو گزرے تے شاگرد نو آکے پتر پیاس لگی پانی آکے استاد جی یہ ادھا گران توڑے شاگرد فرمانے نکل دو کسی کو پانی جب لاس نہیں پینا ثواب ضائع ہو جائے وہ دور گئے سمجھ یہ کوئی نہیں ہے اس لیے متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ مکا کرنا واز کا عوض یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ واز کا عوض کتاب وہ ٹائم کا اجارہ کرنا اب وقت کا اجارہ وہ تو یہاں واز کا عوض تحصیل کرنا یہ بھی جائز ہے لیکن ثواب نہیں ثواب تو تہاڈے کو لے کے کدھر اور در خرچ کرو تو او دا ثواب مل سی سمجھ کو نہیں ہے ثواب دے فیاض صاحب کم بہت سارے ہیں تہاڈے کو بندہ لے کے کدھر اور در خرچ کرے تو سارے کیڑی خرچ کرن دی لوڑ ہے جی اپنے تو بھی خرچ کرتا ہے بھی خرچ کرتا سمجھ نہیں کوئی ہاں خیر بات دوسری طرف چلی گئی ہے تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بھائی میرے یہ نبی پاک کا جو رونا تھا نا وہ قصدن ارادتن رونا نہیں تھا وہ بغیر ارادے اور بلا قصد رونا تھا اور آل حضرت فرماتے ہیں قصدن ارادتن رونا اور تجدید غم کرنا یہ آل سنت کے نزدیک جائز ہے آج بھی امام علی مقام یہ شہدائے کربلا کی وہ دردناک صحیح روایات پڑھ کے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کائنات کی حسین دولت ہے اتنے سوجھ بوجھ تو سن رکھ دیو سیانے بن دیو گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے
آج جتنی محفلیں مجلس سے پڑھی جا رہی ہیں، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ واقعی غم حسین ہے؟ آج وہ بندہ بتاؤ جو کسی گھر سے لقمہ بھی نہ کھاتا ہو، لفافہ بھی نہ لیتا ہو، وہ میں دسو اس مولوی کی تقریر میں اپنے گھر کروانا، وہ آپ کو جتنا مرضی رو سکتا رو لے، سمجھے کوئی نہیں ہے، بلا ارادہ بلا قصد جیڑا ہوں 70,000 جیب پہ بیٹھا ہو روندا کسی اور گل پہ اسی گھر بڑھ پہ کوئی نہیں گئی۔ تو خیر یہ شریعت کا مزاج سمجھ۔ اعلیٰ حضرت کئی جاہل بندوں کو میں نے سنا ہے وہ جی جل حدیث سے چاہ گیا اعلیٰ حضرت کو ساڑھے واسطہ حجتن، میں کہا اعلیٰ حضرت پڑھو تے صحیح سمجھو تے صحیح، نبی پاک کا رونا غم زدہ ہونا وہ بغیر ارادے اور بلا قصد تھا، اور جو ہم کہہ رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ارادتاً قصداً ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلا ارادہ بلا قصد اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں سبحان اللہ، بات پہلے پڑھی تھی۔ تو یہ بیان شہادت کا قرآنی اسلوب ہے۔ میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن ٹائم بہت زیادہ نکل چکا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو پیغام دیا ہے وہ پلے باندھ لیں۔ میں نے 7-8 مقام قرآن کے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اللہ نے بھی شہید کی شہادت کو بیان کیا، یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن آج اس سے بھی زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کس سٹائل اور کس رنگ میں شہید کی شہادت کو بیان کیا۔ الکامل فی التاریخ پہلی جلد 3 جلد صفحہ 163 شب عاشور، دسویں محرم کی رات امام علی مقام خیموں سے باہر بیٹھے ہیں اور گھٹنوں پہ یوں سر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید نیند کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کسی سے رہنمائی لے رہے ہیں، مدینہ سے پیشوائی ہو رہی ہے۔ اچانک یزیدیوں نے آواز بلند کی، تیار ہو جاؤ، اہل بیت پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں امام علی مقام کے پاس، تو امام علی مقام کھڑے ہو گئے۔ الکامل فی التاریخ لابن اسیر 3 جلد صفحہ 168۔ تو امام علی مقام کھڑے ہو گئے اور امام پاک نے فرمایا زینب بہن میں ان قریب شہید ہونے والا ہوں، مجھے نانا جان ابھی خواب میں ملے تھے، انہوں نے فرمایا حسین ہم تیرے انتظار میں ہیں۔ تو حضرت زینب نے فرمایا یا ویلتا، ہائے مصیبت۔ امام حسین نے وہیں پہ اپنی بہن کو روک دیا، فرمایا اے زینب یہ ہائے بھائی ہمارے گھر کی روایت ریت نہیں ہے، جن کا نام لے کے آج یہ خطیب یہ وارداتیں کر رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ مجھے۔ امام حسین نے روک دی، فرمایا نا یہ ہمارے گھر کی روایت نہیں ہے۔ فرمایا بہن مجھے بتا تو صحیح، ہمارے نانا جان محمد کے والد دنیا سے چلے، ہمارے گھر میں کسی نے ہائے وائے کی؟ سیدہ زہرا پاک گئی اماں جان کسی نے ہائے وائے کی؟ مولا علی ابا جان گئے کسی نے ہائے وائے کی؟ بھائی حسن گئے کسی نے ہائے وائے کی؟ فرمایا ہمارے گھر کی روایت ہائے وائے ہے ہی نہیں۔ اور اگلی بات امام حسین نے خدا کی قسم جگر منہ کو آتا ہے، آج حسین پاک کا شہدائے کربلا کا نام اپنے بھی اور پرائے بھی کیا کیا وارداتیں کر رہے ہیں۔ میرے حسین نے فرمایا اقسم علیکے، میرے حسین نے فرمایا زینب مجھے قسم دے، میں تجھے قسم دیتا ہوں، یہاں میرے سامنے قسم اٹھا، یہاں میرے سامنے حلف اٹھا، لا تشکی علی جیبہ، کہ میری شہادت کے بعد تم اپنا گریبان چاک نہیں کرو گی، گریبان نہیں پھاڑو گی، ولا تحمشی علی وجہہ،
میری شہادت کے بعد اپنے چہرے پہ تھپ نہیں مارو گی، تھپڑ نہیں مارو گی، تمانچہ نہیں مارو گی۔ وَلَا تُنَادِي بِالْوَيْلِ، اے میری بہن مجھے قسم دے کہ میری شہید ہونے کے بعد واویلا نہیں کرو گی۔ میرے حسین تو یہ سبق پڑھائیں، اور آج ہمیں کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے؟ اب بتاؤ حسینی فکر کون سی ہے، اعلیٰ حضرت والی یا ان والی؟ آپ کا کیا خیال ہے سیدتنا زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ یقیناً آئیں گے۔ غم نہیں، اس سے بڑا کیا غم ہے یار، پورا خاندان رسالت بھی کر گیا۔ یزیدی لعنتیوں نے پتی پتی والے بیت کی بکھیر دی، اس سے بڑا کوئی غم ہے؟ مگر ان کو پتا تھا کہ ہمیں قرآن نے حکم کیا دیا۔ زینب جانتی تھی کہ میرے بھائی نے مجھ سے قسم کس بات پہ لی ہے، بات پلے پڑی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، جو یہاں بیٹھے ہو، میں ہاتھ جوڑ کے، اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، لیکن میرے پیغام کو کم از کم اپنے دل میں جگہ دو۔ جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں یہ مرتے دم تک یاد رہے، اور اس پیغام کو اپنی نسلوں میں آپ نے منتقل کرنا ہے۔ یہ محفلیں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی، ہلہ گلہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ پیغام ہے، اور میں تقریر اسی طرح کرتا ہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کم از کم جتنے آپ بیٹھے ہو یہ آپ دل و دماغ میں بٹھا لو کہ شہداء کا ذکر خیر واویلا ہائے وے کے ساتھ کرنا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ میرے نبی نے بھی ہائے وے نہیں کی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ یہاں تک کام محدود ہے یا آگے نکل گیا ہے؟ تو جو آگے نکل گیا ہے پھر اس غلط کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ اپنا مر بنجے 10 بجے او جی صبر کرو، او جناب صبر کرو، اللہ دی مرضی، یہ اللہ دی مرضی کربلا آج کیوں نہیں یاد آندی؟ ان کا نام لے کے وارداتیں کرتے ہو جن نے ہائے وائے کی ہی نہیں ہے۔ وہ صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ تو آج کا پیغام فقط یہ ہے کہ قرآن و سنت کا جو بیان شہادت کا اسلوب ہے وہ شہداء کی شہادت کو بے مثل حیات کے ساتھ بیان کرو، ان کی جرت و بہادری کے قصے بیان کرو، ان کی استقامت کو بیان کرو، ان کے صبر و حوصلہ کو بیان کرو، ان کو حق پر ڈٹ جانے کے ساتھ بیان کرو، قرآن و سنت کے احیاء کے انداز میں ان کو بیان کرو۔ آج کا پیغام یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے حوصلے سے اتنی دیر جم کے بیٹھ کے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول کرے، میرا یہ پڑھنا قبول کرے، اور خاص طور پہ آپ سب کی بارگاہ میں دعا ہے یہ ہمارے جو مخلص ساتھی ہیں، عاقب صاحب ہو گئے، جاوید صاحب ہو گئے، ناصر صاحب ہو گئے، ان کی جتنے معاونین ہیں، یقین جانیے ان لوگوں کی آپ قدر کریں۔ آج کس کے پاس اتنا ٹائم اور کس کے پاس اتنا سرمایہ، اور کون دوسروں کی باتیں سنتا رہے یار، لیکن پھر بھی اتنی جرت کے ساتھ اتنا بڑا جناب نیٹ ورک انہوں نے قائم کیا ہے، تو یقیناً یہ آپ کے محسن ہیں۔ ان کی قدر کریں، ان کے دست و بازو بنیں، اور ان سے پوچھا کریں کہ حضرت یہ محفل آ رہی ہے ہمارے لیے کوئی خدمت، پوچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سلام شریف پڑھیں۔